آئیے حضرات، اب میں درخواست کر رہا ہوں حضرت حافظ صاحب کے مامو جان علی جناب محترم مشیر استاد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب مشیر استاد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمانان عزام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت اور موقع کی نزاکت ایسی ہے کہ جذبات اور احساسات الفاظ کی ترتیب میں حائل ہو جاتے ہیں، اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ جو بات دل میں ہے اسے لکھ کر پیش کروں، یعنی نو کے قلم سے نو کے زبان لے آیا ہوں، تاکہ بات جذبات کے بہاؤ میں بکھرنے کے بجائے احساسات اپنے حق کے ساتھ ادا ہو سکے۔ حالانکہ چند جملے ہی لکھ سکا کہ اس طویل خدمات کا کوئی احاطہ کر سکے گا کہ سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے۔ ہم یہاں کسی رسمی تقریب کے لیے جمع نہیں، آج کے یہ لمحات محض لمحات نہیں ہیں، آج ہم یہاں ذمہ داری کے احساس کے ساتھ ایک طویل مسلسل شاندار قابل تحسین اور باعمل خاموش خدمت کے اعتراف میں جمع ہوئے ہیں۔ وہ خدمت جو شور سے نہیں اثر سے پہچانی جاتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ایک باعمل سفر کے 30 برس مکمل ہونے پر اس کا اعتراف کر سکے۔ کچھ خدمات تشہیر کی محتاج نہیں ہوتی، ان کی پہچان وقت کرتا ہے۔ آج کا یہ اجتماع اسی حقیقت کی گواہی ہے۔ میرے بھانجے حافظ عبد المقتدر قریشی نے گزشتہ 30 برسوں میں قرآن حکیم کے ذریعے انسانوں کی خدمت کا جو سلسلہ جاری رکھا ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ اس سفر میں نہ تشہیر رہی نہ دعوے، بلکہ صبر، استقلال اور خالص اخلاص رہا۔ خدمت کوئی آسان کام نہیں اور نہ ہی یہ کوئی ہموار راہ ہے، یہ راستہ قربانی مانگتا ہے، اپنے آرام کی، اپنی خواہش کی اور کئی بار اپنے سکون کی۔ یہ راستہ وقت، توانائی اور خود سے دستبرداری مانگتا ہے۔ اور حافظ عبد المقتدر قریشی دہائیوں تک اس راہ پر ثابت قدم رہے۔ انہوں نے صرف خدمت نہیں کی بلکہ ایک معیار قائم کر دیا۔ حافظ صاحب نے نہ صرف لوگوں کی جسمانی اور روحانی امراض کا علاج کیا بلکہ دلوں کو اللہ سے جوڑنے کا فریضہ بھی انجام دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کو زندگی کا مرکز بنانے کی تعلیم دی۔ یہ کوئی معمولی خدمت نہیں بلکہ وہ عمل ہے جو انسان کے ظاہری ہی نہیں باطن کو بھی بدل دیتا ہے۔ اللہ کا خاص فضل ہے کہ اس نے ان کے عمل میں تاثیر رکھی، ان کے ہاتھوں کو شفا کا ذریعہ بنایا۔ کتنے ہی ٹوٹے دل، کتنی ہی بے چین روحیں اور کتنے ہی مایوس چہرے ہیں جنہوں نے حافظ صاحب کے ذریعے اللہ کی رحمت کو قریب سے محسوس کیا۔ ہزاروں مستفیدین اور مریدین اس بات کی گواہ ہیں کہ ان کی خدمت میں نہ کوئی دنیاوی لالچ ہے نہ شہرت کی طلب، بلکہ صرف اللہ کی رضا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے بندوں کی بھلائی مقصود رہی ہے۔ آپ ان کے مرکز میں غریب، امیر، ہر مذہب، ہر رنگ و نسل کے لوگ دیکھیں گے، جن میں کوئی امتیاز نہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں، سبھی کے ساتھ یکساں بہتر سلوک ہوتا ہے۔ حافظ عبد المقتدر رنگ و نسل کے امتیاز کو بالائے طاق رکھ کر اور دین و مذہب کی تفریق سے بالا تر ہو کر دکھی انسانیت کی خدمت اور مجبور و لاچار لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ ان جیسا مہمان نواز میں نے نہیں دیکھا۔ یہ مظلوموں کے حامی اور مصیبت زدگان کے لیے سہارا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ کمزور کا ہاتھ تھاما، بے آسرا کو حوصلہ دیا اور آزمائش میں مبتلا انسانوں کے لیے امید کا چراغ ہے۔ حافظ صاحب کی سب سے نمایاں خوبی یہ ہے کہ انہوں نے کبھی خود کو مرکز نہیں بنایا بلکہ ہمیشہ توجہ اللہ کے کلام، اس کی رضا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اللہ کے بندوں کی خدمت پر مرکوز رکھی۔ یہی عاجزی، یہی تواضع
یہی اخلاص ان کی شخصیت کا اصل حسن ہے۔ سامعین میں توجہ چاہتا ہوں، میں نے قریب سے حافظ صاحب کے اس سفر کو دیکھا ہے اور ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ خدمت کسی وقتی جذبے یا وقتی جوش کا نتیجہ نہیں بلکہ برسوں کی محنت، ضبط نفس اور استقامت کا ثمر ہے۔ میرے الفاظ ان کی بے لوث خدمات کا احاطہ ہر حق ادا نہیں کر سکتا۔ کوئی اظہار کر سکتا ہے کیسے، کوئی اظہار کر سکتا ہے کیسے، یہ لفظوں سے زبان کا فاصلہ ہے۔ وقت نے جس خدمت کو معتبر بنایا ہو اس پر کسی تمہید و تعریف کی ضرورت نہیں، اور آج کا یہ مستفیدین مریدین کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، یہ منظر اسی خدمت کی گواہی دے رہا ہے۔ میں دل کی گہرائی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی حافظ صاحب کی خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، انہیں اجر عظیم عطا کرے، ان کے علم اور عمل میں اخلاص مزید برکت عطا فرمائے، یارو انہیں تعدیر انسانیت کی خدمت کا ذریعہ بنائے۔ اللہ کرے یہ چراغ یوں ہی جلتا رہے، یہ دست شفا یوں ہی دعا بنتا رہے۔ اللہ کرے یہ چراغ یوں ہی جلتا رہے، یہ دست شفا یوں ہی دعا بنتا رہے، اور ان کی زندگی کا ہر لمحہ انسانیت کے لیے امید، سہارا اور رحمت کی علامت بنا رہے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ حضرات واقعی مامو جان نے اپنے مامو ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، اور حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جو خدمات کا مختصر الفاظ میں مگر جامع انداز میں احاطہ کرتے ہوئے دکھا دیا ہے کہ دل سے دل کا جو تعلق ہوتا ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے۔ مامو جان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت حافظ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت عالیہ میں جو اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے وہ ہم سب کے لیے ایک درس ہے۔ حضرت حافظ صاحب کی دست مبارک سے مامو جان کی گلپوشی کی گئی ہے۔